پہنچی وہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا، بالآخر تو وہیں جانا ہے، ہم وہیں سے آئے ہیں، وہیں ہمیں لوٹ جانا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کی طرف لوٹ جانے والے۔ آخرت جو ہے وہ بھی، اب دیکھیے عام آدمی اس کو آخرت سے تعبیر کر کے گزر جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے کافی ہے۔ اصل شے جو ہے انسان کی کردار کی اصلاح جو ہے وہ تو ہو گئی اس سے کہ آخرت کا عقیدہ ہے تو اپنے اعمال کو درست رکھے گا، حق پر قائم رہے گا، ناانصافی نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، حرام خوری نہیں کرے گا، بھئی یہ مطلوب ہے۔ لیکن جو حقیقت نفس الامری، کہاں سے ہم آئے، فلسفہ وجود، جو اگلی بحث ہوگی ہماری مراتب تخلیق اور تنزلات کی، وہ اس سے متعلق ہوگی جس کو میں نے ڈاٹڈ لائنز میں دیا ہے۔ یہ جو ڈاٹڈ لائنز میں یہاں چھوٹا سا آیا ہے، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے وہ پھر ابھی ہمیں ڈسکس کرنا ہے۔ ذات باری سے، ہستی قدیم سے یہ حادث کائنات کیسے وجود میں آئی، واجب الوجود سے ممکن الوجود کا صدور کیسے ہوا، کن مراحل میں ہو کر ہوا، وہ قدیم ہستی جو بس وہی تھی اور کچھ نہیں، اس سے یہ کائنات، یہ حادث کائنات کیسے وجود میں آئی، یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ لیکن یہاں ابھی ہم نے گفتگو کی ہے صرف حیات و موت۔ موتیں دو ہیں، ایک موت اس صرف روحانی ہماری وہ سلا دیے گئے، کولڈ سٹوریج میں تو کہا کرتا ہوں، پھر ان ارواح کو کولڈ سٹوریج میں رکھ دیا گیا۔ اب زمین پر جو عمل جاری تھا، اس زمین پر عمل جو ہے اس میں تخلیق کا عالم خلق جو ہے اس میں جیسے جیسے پہلا تو یہ ہوا جو آدم کا حیولہ تیار ہوا، آدم کی روح پھونک دی گئی، یہاں سے بات چل رہی ہے۔ اب نسل آدم میں نطفن فی الاسلاب جو چلتے آ رہے ہیں مادی وجود، وہ جیسے ہی رحم مادر میں ایک وجود تیار ہوا، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ سارا نطفہ مضغہ یہ سب ہو گیا، ہڈیاں بن گئیں، گوشت چڑھ گیا، اب ایک اور تخلیق ہوئی ہے۔ وہ تخلیق کیا ہے جو حدیث میں آیا کہ 40 دن جو ہے رحم مادر میں نطفے کی شکل میں ہوتا ہے انسان، 40 دن پھر وہ مضغہ ہوتا ہے، علقہ ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے فَيَنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ، اس میں وہ روح پھونک دیتا ہے۔ لوگوں نے اسے جان سمجھ رکھا ہے، حالانکہ بے جان تو نطفہ بھی نہیں تھا۔ اب یہ حقیقت جو ہے تو آج مجھے معلوم ہے نا، ہمارے مفسرین کو نہیں معلوم تھی تو نہیں معلوم ہو سکتی تھی۔ ان میں سے کس نے دیکھا اس سپرمیٹوزوئن کو دوڑتے ہوئے مائکروسکوپ کے نیچے کہ انہیں پتا ہو کہ یہ تو جاندار شے تھی نطفہ، کوئی بے جان تھوڑا ہی تھا۔ اسی طرح وہ ایک سیل جو ماں کی طرف سے آ رہا ہے بیضہ، وہ بے جان تھوڑا ہی ہے۔ ایوری سیل از اے لیونگ آرگینزم۔ تو دونوں نطفے زندہ تھے، مرد کا بھی عورت کا بھی، دونوں جمع ہوئے ہیں نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ وہ نطفہ امشاج ہے، وہ بڑھ رہا ہے، اس کے جو ہے سیلز پر سیلز ڈیوائیڈ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اب وہ ایک بال بن گئی ہے بہت بڑی سیلز کی۔ تو کیا یہ سب مردہ شے ہے؟ حیات تو تھی، لیکن یہ حیات حیوانی تھی ابھی صرف، اب جا کر روح شامل کی گئی، اب حیات جو ہے وہ در حقیقت حیات انسانی بنی، اس لیے کہ انسان تو اصل عبارت اس روح سے ہے۔ جب مرے گا وہ گئی، وہ روح بھی جائے گی اور اپنے ساتھ کچھ اور بھی لے جائے گی۔ اس حیات انسانی کا اور حیوانی کا بھی ایک خلاصہ لے جائے گی، جان نفس ساتھ لے کر جائے گی، اسی سے ریجنریٹ ہوگا، پھر ایک جسد بعد سے بعد الموت جو ہے وہ جسد ہی کی شکل میں پھر ایک جسد دیا جائے گا، تاکہ جو ہم نے کمائی نیکیوں یا بدیوں کی جسد کے حوالے سے کی تھی، جسد ہی کے ذریعے سے اس کی جزا خیر اور شر کی ہمیں ملے۔ یہ ہے در حقیقت وہ جنت اور دوزخ کا۔ اسی لیے وہاں پر جنت کے اندر حوریں بھی ہیں، اور اس لیے وہاں پر جو بھی ساری نعمتیں دنیا کی ہیں وہ سب ملیں گی، میں ان کو لٹرل سینس میں لیتا ہوں، لیکن وہ سب نزل ہے، وہ ابتدائی ہے۔ اس کے بعد جو اصل ضیافت ہے وہ تو ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر۔ اصل نعمتیں وہ ہیں، اور آخری شے جو ہے، آخر سوچئے انسان کے اندر جو ہے
وہ جذبہ، یہ کھاتے رہیے پیتے رہیے تو کھانے پینے کی لذت ہی ختم ہو جائے گی آپ کی۔ یہ ساری چیزیں بھئی یہ تو آپ کی تسکین، تاکہ جن جن چیزوں سے آپ نے اپنے ہاتھ روکے رکھے دنیا کے اندر کہ یہ حرام ہے، وہ جو بھی آپ نے کیا ہے اس کی بھرپور تسکین آپ کو دے دی جائے۔ ایبسولوٹلی لاجیکل اور بالکل منطقی بات ہے، اس کی تسکین ہونی چاہیے، پوری تسکین، پوری سینشول گریٹیفیکیشن جو یہاں آپ نے اس لیے نہیں کی کہ اللہ کا حکم ہے، اس حلال اور حرام کی وجہ سے اپنے اوپر قدغنیں رکھی، وہاں پر اس کی پوری تسکین ہو جائے گی، فل سیٹسفیکشن۔ لیکن کیا اس سے وہ اصل انسان جو ہے، وہ اس کی جو اصل پیاس ہے وہ بجھ جائے گی؟ وہ تو روح کی پیاس ہے۔ وہ تو یہاں پہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی کتنے ہی انسان ایسے ہیں جنہیں ان چیزوں سے کوئی رغبت ہی نہیں، کوئی دلچسپی نہیں۔ وہ اللہ کی محبت جو ہے وہ اسی کے اندر جو ہے ان کو سرور ہے اور کیف ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہاں کیا ہوگا، تو آخری چیز جو ہے وہ تو عشرت قطرہ ہے، دریا میں فنا ہو جانا۔ یہ لیکن بات جو ہے یہ عام کہنے کی نہیں ہے، کرنے کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ فلسفہ اور منطق اور حکمت کا یہی تقاضا ہے۔ اور یہی چیز جیسے ایک درجے میں تو کم سے کم وہ ابن عربی اور ابن تیمیہ دونوں اس کے بھی متفق ہیں، اور وہ تو اتنی پختہ بات ہے نا، جیسے میں نے اپنے دونوں جمعوں کی تقریروں میں کہا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر جتنا چاہے دے، 1000 گنا دے، کروڑ گنا دے، اس کی مرضی ہے، فضل ہے، بغیر حساب جتنا دے۔ جرم کی سزا صرف بقدر جرم ہوگی، اس سے زائد نہیں دے سکتے۔ اور آپ نے کتنے ہی جرم کیے ہوں، آپ نے فرض کیجئے کہ 80 برس معصیت ہی میں گزار دیے، پھر بھی لیمیٹڈ ہے، پھر آخری انسان تک بھی اس کے اثرات پہنچ گئے تب بھی لیمیٹڈ ہے۔ وہ ایبسولوٹ تو نہیں ہوگا، ان لمیٹڈ تو نہیں ہوگا، تو سزا ان لمیٹڈ کیسے ہو جائے گی؟ کتنی ہی لمبی ہو۔ اسی لیے قرآن مجید کہیں احقابہ کہتا ہے، کبھی کہتا ما دامت السماوات والارض، جب تک آسمان اور زمین قائم رہیں گے۔ گویا کہ کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ آسمان و زمین یہ نہ رہے، یہ بساط پوری لپیٹ لی جائے جو بساط اللہ تعالیٰ نے بچھائی ہے۔ یوم نطوی السماء کطی سجل للکتب، یہ تمام خلائیں اور یہ خلا جو ہے یہ بھی اللہ کے داہنے ہاتھ کے اوپر لپٹی ہوئی ہو، اس وقت جا کر یہ سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ ہے جی جسٹ ثانی بھی یہی بھی ہو سکتا ہے جی، جسٹ ثانی جو ملنا ہے وہ یہی بھی ہو سکتا ہے۔ یہ صحیح ہے بالکل۔ میرے نزدیک احیاء یہی ہونا ہے، حساب کتاب یہی ہونا ہے، میدان حشر یہی ہے، اور ابتدائی نزل بھی یہی ہے، اس لیے کہ جسد تو یہیں سے ملے گا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اب یہ نخلق جو خلق کس کی ہو رہی؟ جسم خاک سے پیدا کیا گیا، جسم اس میں لوٹایا جائے گا اور جسم دوبارہ اس میں سے نکال دیا جائے گا، تو وہ تو یہیں سے ہونی ہے تخلیق۔ البتہ روح نہ یہاں کی ہے نہ یہاں سے پیدا کی گئی ہے، وہ کہیں اور کی شے ہے، کہیں اور سے آئی ہے، وہ جہاں سے آئی تھی وہاں لوٹے گی، جسم جہاں سے آیا تھا یہاں لوٹے گا۔ البتہ یہ کہ پہلے جو جسم دیا گیا ہے وہ تخلیق کے مختلف مراحل گزر کر 9 مہینے ماں کے پیٹ میں، پھر بچپن، لیکن اس کے بعد اللہ کو اس کی قدرت حاصل ہے کہ دفعتاً ایک جسم آپ کو عطا کر دے، وہ یہی ہوگا۔ میدان حشر بھی یہی، اسی لیے عرفات کے میدان کو کہا جاتا ہے، اسی کو کھینچا جائے گا۔ اسی لیے یہ خانہ کعبہ کے بارے میں روایات ہے کہ اصل میں حوض کوثر یہی ہے، اس کی معنویت ظاہر ہو جائے گی، اور یہی در حقیقت عرفات کا میدان جو ہے میدان حشر ہے، اس کو کھینچ دیا، اس لیے کہ زمین وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، جب زمین کو کھینچا جائے گا، سٹریچ کی جائے گی زمین، تو وہ زمین یہیں پر ہوگا، قصہ زمین برسر زمین۔ پھر یہ کہ اوپر کے درجات تو پھر ان کے لیے ہیں جو اس نزول سے آگے گزر جائیں، ان کے لیے۔ اسی لیے کافروں کے بارے میں آتا ہے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جائیں گے۔ کیا آیت ہے اس کے؟ لا تفتح لهم الابواب السماء، کھولے نہیں جائیں گے، وہ کہاں جائیں گے وہاں، وہ تو یہیں کی شے، یہیں مریں گے، یہیں کھپیں گے، یہیں معدوم بھی ہو جائیں گے۔ They will be incinerated۔ انسنریشن کس کو کہتے ہیں؟ انسنریٹرز ہوتے ہیں کوئی چیزیں ایسی ڈال کے جلا کے راکھ کر دی جائیں، وجود نہ رہے، they are just finished، اس لیے کہ ان میں صرف مادی شے تھی، مادی شے ختم ہوئی، خلاص ہوئی، جلا کے راکھ کر دی۔ البتہ جن میں خیر کا ایلیمنٹ تھا، چاہے تھوڑا سا بھی ہو، ایمان کی رمق تھوڑی سی بھی ہو، وہ اپنے گناہوں کے بقدر سزا پا کر نکل آئیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ ایٹرنل ایلیمنٹ ہے، ایمان کا ہے۔
وہ نکلیں گے، پھر وہ اپنے درجے پا کر وہ پھر چڑھیں گے، اور پھر ان کے جنتیں، ان کے مقامات کہاں کہاں ہوں گے کہ ایک نچلے درجے کا جنتی حدیث میں آیا ہے کہ اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ وہ پھر اللہ کی قدرت جہاں جہاں لے کر جائے۔ لیکن یہ دل اندر یہ گندگی، یہ جھاڑ جکاٹ، تو یہ تو یہیں پر انسنریٹ کر دیا جائے، جسٹ فنشڈ۔ اس لیے کہ اس میں اسی لیے علامہ اقبال نے لفظ استعمال کیا ہے، لفظ غلط استعمال کر گئے، اس لیے بہت بڑی گمراہی بن گیا۔ ریزریکشن، پچھلے دنوں یہ لکھا تھا انہوں نے، جاوید اقبال نے بھی، اس پر ہمارے ایک ساتھی نے ان پر تنقید بھی کی تھی، پتہ نہیں فیاض میاں صاحب نہیں شامل اس پروگرام میں؟ اچھا آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال ہے کہ یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ جہنم میں متحمل ہوگا؟ یہ آج کل نہیں، اس جسم کا ایسا جسم دیا جائے گا کہ جس پر آگ جلا دے گی فوراً ہی کھال دوبارہ پیدا ہو جائے گی تاکہ پھر دوبارہ مزہ چکھے۔ گناہ تو اس جسم نے کیا تو سزا گناہ کی سزا دی جانی ہے آپ کے اس شعور کو، جسم کو نہیں۔ جسم واسطہ ہے، گناہ بھی ہاتھ میں تو آپ کے بلکہ خلاف استغاثہ کرنا ہے کہ اس بدبخت نے مجھے غلط کام میں استعمال کیا۔ اس کا کیا جرم ہے اس غریب ہاتھ کا؟ جرم کرنے والا تو وہ ہے جس کی بڑی پیاری مثال دیتے ہیں کہ اتنی سمجھ تو کتے کو بھی ہے کہ آپ لاٹھی سے اسے مارتے تو وہ لاٹھی پر نہیں آتا، آپ پر آتا ہے، حملہ کرے گا آپ پر، حالانکہ اسے ضرب لگ رہی ہے لاٹھی سے، اسے پتا ہے لاٹھی کوئی شے نہیں، مارنے والا تو مجھے یہ ہے۔ اسی طریقے سے در حقیقت ہمارا وہ نفس ناطقہ کہہ لیں یا ہمارا جو اصل وجود ہے، جو انا ہے، مجرم اگر ہے، وہ کسب سیئہ کی ہے یا کسب حسنہ کی، اس نے کی، جسم تو اس کا ذریعہ ہے۔ البتہ چونکہ اس کے ذریعے سے کیا ہے تو اس کے لیے جو اس کو جو دینا ہے، اس شعور کو جو سزا دینی ہے، وہ در حقیقت ایک جسم ہی اسی کی طرح کا دے کر اسی کے ذریعے سے آئے گا جس کا کہ وہ عادی ہے۔ یہاں پر بھی آگ سے جل جاتی تھی کھال تو تکلیف ہوتی تھی نا، اب وہ وہاں پر بھی وہ تکلیف آپ کو اسی ذریعے سے، البتہ وہ کھال ایسی ہوگی کہ وہ کھال جو ہے وہ جھلس جائے گی، دوبارہ تیار ہو جائے گی۔ وہ روح کے ساتھ ہوگی۔ اس پہ ذرا بعد میں، ابھی ذرا اس کو مسئلے کو ختم کر لیجیے۔ ریزریکشن کا ہاں، ریزریکشن کے بارے میں اقبال نے جو کہا ہے، اٹ از ٹو بی ارنڈ، یہ حق نہیں ہے، یہ کمانا پڑتا ہے، کسب۔ یعنی در حقیقت اصل میں وہاں ایٹرنیٹی اگر کہا جائے تو وہ بات صحیح ہے کہ آدمی کے لیے بقائے دوام یہ کوئی عطیہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو اسے ارن کرنا ہوگا۔ اگر وہ نیکی اور خیر اتنی کما لے کہ اپنی اس انا کو، اپنی اس خودی کو اتنا مضبوط کر لے کہ وہ موت کا صدمہ اور موت کے مراحل جو ہے اور تمام مراحل کے اندر قائم رہے تو اس کو ایٹرنیٹی حاصل ہو جائے گی۔ تو دوام در حقیقت وہ انسان اپنے کسب سے، اپنے اعمال سے ایک حق کے طور پر حاصل کرتا ہے۔ اٹ از ٹو بی ارنڈ، not to be bestowed۔ لیکن یہ کہ وہاں الفاظ کچھ ایسے غیر محتاط سے ہو گئے ہیں جس سے یہ متبادر ہوتا ہے کہ گویا کہ ریزریکشن سب کا نہیں ہوگا، سب کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ جن لوگوں نے اپنی خودی کی تعمیر کر لی اور خودی کو مضبوط کر لیا، ریزریکشن صرف انہی کی ہوگی۔ جبکہ ہمارے نزدیک ریزریکٹ تو ہر انسان کیا جائے گا، بعد سے بعد الموت ہر انسان کے لیے، چاہے وہ برا تھا، اچھا تھا، عالم تھا، جاہل تھا، کسے باشد ریزریکشن ہوگی۔ بلکہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ تو حیوانات کی ریزریکشن کے بھی قائل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ حیوان بھی دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، اور پھر جو بھی انہوں نے ایک دوسرے پر زیادتیاں کی، کسی نے کسی کو سینگ مارا ہے، وہ سینگ کا بدلہ اس سے دلوایا جائے گا، پھر انہیں معدوم کر دیا جائے گا۔ یہ ان کی رائے ہے، واللہ یہ اصل میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم تو ڈرتے ڈرتے کہتے ہیں، بہرحال ان کا وہ مقام ہے، وہ دھڑلے سے کہتے ہیں، وہ ایسے کہتے ہیں جیسے کہ وہ دیکھ رہے ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے اپنے مقام کا فرق ہے۔ تو اس حوالے سے ان کی یہ بات جو ہے وہ انہوں نے کہی ہے کہ ہے ایسا، حیوانات بھی ہوں، لیکن انسانوں میں سے بھی اس سے جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے کہ انسانوں میں سے بھی جو نرے حیوان تھے ان کو بھی ان کے اعمال کے بقدر سزا دے کر اور پھر ختم کرو بابا ان کو کسی طریقے سے، اب آخر جان چھوٹے ان کی، وہ بھی تو نرے حیوان تھے۔ یہ بات منطقی ہے، اور یہی بات جو ہے پھر ہمارے ہاں ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں نے مانی ہے۔ جہنم ابدی نہیں ہے اور منطقی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ لمیٹڈ کی سزا یا جزا تو ان لمیٹڈ ہو سکتی ہے، وہ تو اللہ جتنی چاہے دے کسی کو، اس کا فضل ہے، لیکن سزا وہ تو لمیٹڈ کی لمیٹڈ ہوگی۔
آپ سارے فیکٹرز کاؤنٹ کر لیں، میں جو جرم کر رہا ہوں اس کے اثرات میری اولاد میں پہنچ گئے، ان کے ذریعے سے اور آگے چلے گئے، ان کے ذریعے سے اور آگے چلے گئے، بٹ دے ہیو ٹو کم ٹو این اینڈ. آخر جب قیامت ہوگی سلسلہ ختم ہو جائے گا نا. ہے تو فائنائٹ، انفائنائٹ تو نہیں ہے نا. تو آپ سارا حساب کر لیجئے، ساری اس کے اندر جمع جوڑ کر لیجئے، اور اس کی سزا پھر لیکن رہے گی فائنائٹ، انفائنائٹ نہیں ہو سکتی. تو اگر وہ قاعدہ صحیح ہے کہ جرم کی سزا تو اس کے مثل ہوگی، اس سے زائد تو نہیں ہو سکتی، تو فائنائٹ کی سزا انفائنائٹ کیسے؟ یہ بات اتنی قوی ہے کہ لیکن چونکہ یہ بات اگر عام لوگوں کے پاس آ جائے تو وہ پہلے ہی خوف کون سا ہے آخرت کا، وہ جو آسا وہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس لیے یہ باتیں عام کہنے کی نہیں ہے. یہ سارے کچھ اپنے ایمان کے دعوے کے باوجود کس کو وہ آخرت کا خوف ہے، وہ اور بات ڈھیلی ہو جائے گی. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اہل سنت نے جو بات کہی ہے، اپنے آفیشل عقائد جو مرتب کیے ہیں، اس مصلحت کو پیش نظر رکھا ہے کہ جہنم کے لیے ابدیت، اور یعنی جہنم اور جنت دونوں کے لیے ابدیت. لیکن یہ کہ منطقی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے بات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ جہنم تو کم سے کم ابدی نہیں ہو سکتی، جنت ابدی. اب وہ جنت کی کیفیات کیا ہوں؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مثلا عالم برزخ ہے، تو چاہے کوئی شخص جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر چلا گیا، کس چیز کو سزا دی جائے گی؟ تو سزا در حقیقت اس جسم کی نہیں ہوتی، وہ شعور ہے. شعور جہاں بھی ہے، قبر میں ہونا کسی کا لازم نہیں ہے، عذاب قبر ہوگا. وہ در حقیقت اس درمیانی عرصے میں جو اس روح کے ساتھ جو نسمہ، جو انسان کی جان، حیوانی وجود کا خلاصہ بھی جو مل کر گیا ہے، اس کو در حقیقت وہ سزا مل رہی ہوگی. اور وہ ایسے ہی جیسے خواب میں آپ کو اگر شیر جو ہے آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ چیخ پڑتے، تو وہ جو کیفیت ہوئی وہ تو آپ نے محسوس کی ہے. سانپ اگر آپ پر حملہ کر رہا ہے تو آپ اس کی آواز آپ کی نکلتی ہے، خوف اور دہشت طاری ہو جاتی ہے، پسینہ آ گیا ہوتا ہے، بالکل اسی، حالانکہ کوئی سانپ موجود نہیں. اسی طریقے سے وہ عذاب جو ہے قبر کا ہوگا، اس لیے کہ وہ اصل میں انسان کے شعور کے لیے، اس ادراک باطنی کے ساتھ معاملہ اس کا. تو اسی طریقے سے جنت وہ کیفیت ہے ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر. اس کی آخری بات یہ بھی ہو سکتی ہے اللہ کا قرب، اور قرب کی آخری انتہا اتصال. اس لیے کوئی بعید از قیاس بات نہیں. اب آئیے ذرا جلدی سے پڑھ لیں تاکہ اگلا جو مشکل مضمون ہے وہ شام کو ہم لے سکیں، ابھی نہیں. حقیقت انسان. منصور کا یہ کہنا کہ خدا ہوں میں ایک انتہا پر، یہ جو شروع میں ہم نے بات پڑھی تھی، اور ڈارون کا یہ بولنا. دیکھیے یہ الفاظ وہ اکبر الہ آبادی نے کتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں. کہا منصور نے خدا ہوں میں، ڈارون بولا بوزنا ہوں میں. تو یہ بولنا جو ہے یہ حیوانیت سے زیادہ قریب ہے. ڈارون کا یہ بولنا کہ بوزنا ہوں میں دوسری انتہا پر. لیکن کیا یہ معاملہ ایسا ہی غیر اہم ہے کہ کوئی دوست اسے ہنستے ہوئے یہ کہہ کر ٹال دے کہ فکر ہر کس بقدر ہمت اوست؟ سوال یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے یا وہ، اور اگر ان دونوں کے مابین واقع ہوئی ہے تو کہاں، اور اگر یہ دونوں ہی باتیں درست ہیں تو کیسے؟ اب تین سوال ہو گئے نا. تین امکانات ہیں، یا حقیقت وہ ہے یا یہ ہے، یا انسان خدا ہے اور یا انسان حیوان ہے، بوزنا ہے، یا ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان کوئی بات ہو تو وہ کیا ہے. دونوں صحیح ہے تو کیسے؟ ایاز قدر خود بشناس کو نہ معلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تنبیہ ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے. عام طور پر یہ استعمال ہوتا ہے ایاز قدر خود بشناس، جیسے کسی کو ڈانٹا جا رہا ہو، اپنی قدر پہچانو، تم اپنی حد سے آگے مت تجاوز کرو، تم غلام ہو چاہے میرے محبوب ہو. محمود جو ہے بہرحال محبت کرتا تھا، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ کہ ہو تو غلام نہ، تو رہو اپنی حدود کے اندر. نہ معلوم کیوں ایک تحقیر آمیز تنبیہ ہی کے مفہوم میں لے لیا گیا ہے. کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ بحیثیت انسان اپنے حقیقی مرتبہ و مقام کو پہچاننے کی مشفقانہ نصیحت ہو؟ ایاس قدر خود بشناس، ایاس اپنی قدر کو پہچانو. بقول علامہ اقبال اپنی خودی پہچان او غافل افغان، یا میں نے یہاں کیا ہے غافل انسان. یا بقول بے دل، یہ مصرع میں اب آپ کو رات کو پورا شعر سناؤں گا، اس وقت صرف مصرع سنوں. اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش. عجیب ہے یہ، نیستی وجود ہی نہیں ہے،
لیکن انسان اس نیستی کی بہار ہے عدم، اس لیے کہ وہ فلسفہ جو ہے، فلسفہ وجود جسے وحدت الوجود کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کائنات معدوم ہے، نہیں ہے، ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے، صرف ایک ذات اللہ کی ہے حقیقی، باقی کسی شے کا کوئی وجود نہیں۔ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ یہ جو دام خیال ہے عالم، یہ جو نیست ہے، جو ہست نظر آ رہا ہے، اس کی بہار انسان ہے، اس کا نقطہ عروج، اس کا کلائمیکس انسان ہے۔ اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ اس لیے کہ یا تو یہ مانا جائے کہ محمود و ایاز کی روایتی محبت بس ایک قصہ ہی ہے، یا پھر اس دوسرے امکان ہی کو مانتی بنے گی کہ اصل میں یہ اس کو کہا گیا ہے کہ اپنے مقام کو پہچانو۔ نہ در بازی بہو دل داد محمود، دل محمود را بازی مت اندار۔ محمود نے ایسے صرف کھیل کود میں ہی اپنا دل جو ہے اپنے غلام ایاز کو نہیں دے دیا تھا۔ محمود کے دل کو کھیل نہ سمجھو، ایاز میں کوئی اس نے قدر دیکھی تھی، کوئی شے دیکھی تھی، کوئی اوصاف دیکھے تھے، کوئی اس کے اندر صلاحیتیں دیکھی تھی، تب اس کا گرویدہ ہوا تھا۔ یہ سب مقدمات ہیں اصل مضمون کے لیے۔ سب جانتے ہیں کہ خدا ناشناسی تمام برائیوں کی جڑ اور جملہ گناہوں اور جرائم کی ماں ہے۔ سب سے مراد یہ کہ جو بھی دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں، جب آپ خدا کو نہیں پہچانیں گے تو ظاہر بات ہے کہ اب گناہ ہوں گے یا معصیت ہوگی۔ لیکن بہت کم ہے جو یہ جانتے ہو کہ اس سب سے بڑے گناہ کی نقد سزا جو اس دنیا ہی میں انسان کو ملتی ہے وہ ہے خود فراموشی۔ خدا ناشناسی کی سزا خود فراموشی۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کے مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے غافل ہو گئے، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ یہ ہے وہ آیت مبارکہ جسے اقبال کہتے ہیں کہ یہ میرے فلسفہ خودی کا مبدا ہے، منبع ہے، سرچشمہ ہے، سورس۔ خدا کو بھلاؤ گے تو اپنے آپ سے مراد کیا ہے؟ اپنے جسم سے تو غافل نہیں ہوتا انسان، اپنی حیوانی ارجس سے تو غافل نہیں، پیٹ سے غافل نہیں، اپنے جو بھی شہوت کے تقاضے ہیں ان سے غافل نہیں، اپنے آرام و آسائش سے غافل نہیں۔ جسم ذرا بیمار ہو جائے تو بھاگا پھرتا ہے، دوڑا پھرتا ہے ڈاکٹروں کے پیچھے، اور کہاں کہاں سے علاج کرا کے آتا ہے، 7 سمندر پار سے۔ تو غافل کس چیز سے؟ اس اپنے حیوانی وجود سے تو غافل کوئی بھی نہیں، بلکہ توجہ مرکوز ہی اس پر ہے۔ معلوم ہے کوئی اور حقیقت وجود ہے ہماری جس سے انسان غافل ہوتا ہے۔ وہ حقیقت وجود وہ اور ہے کیا؟ یہاں ہے سارا فلسفہ، جس کو میں نے بارہا آپ کو اپنے دروس میں اپنشد کے اس جملے کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ Man in his ignorance identifies himself with the material sheaths which encompasses real self۔ ایک انسان کا اپنا حقیقی وجود ہے، اس کے اوپر غلاف چڑھے ہوئے مادے کے۔ انسان اپنی جہالت میں ان غلافوں کو سمجھ بیٹھتا ہے یہ میں ہوں، حالانکہ یہ تو در حقیقت مادی غلاف ہے۔ تو حقیقت میں کوئی اور شے ہے جو اس کے اندر مستور ہے۔ لیکن اس کو پہچانو گے اگر خدا کو پہچانو گے، خدا کو نہیں جانو گے اس کو بھی نہیں پہچانو گے، پھر اپنے آپ کو حیوان سمجھو گے اور حیوان ہی کی حیثیت سے زندگی گزارو گے۔ یہ آیت جو ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ ہندسہ میں ہر دعویٰ یعنی تھیورم کا ایک عکس کانورس ہوتا ہے، چنانچہ اسی دعوی حق کا عکس بھی کسی عکاس حقیقت کی زبانی یوں ادا ہوا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، اپنے رب کو پہچان لیا۔ اب میں نے یہاں لفظ استعمال کیا ہے عکاس حقیقت، اس لیے کہ اسے صوفیہ کے ہاں حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، لیکن یہ کہ محدثین اس کی سند کو تسلیم نہیں کرتے، حدیث نہیں مانتے، یہ ایک مقولہ ہے کسی حکیم اور دانا انسان کا۔ واللہ عالم، میں اس ٹیکنیکل بحث میں اس وقت نہیں پڑھ رہا، اسی لیے میں نے یہاں لفظ حدیث استعمال نہیں کیا، لیکن صوفیہ کے حلقے یہ حدیث ہی کی حیثیت سے بیان ہوتے ہیں۔
تو کسی عکاس حقیقت نے من عرف نفسہ قد عرف ربہ. یہاں فارسی کے 2 اشعار اگر لکھنا چاہے تو لکھ لیں. کرا جوئی چرا درد پیچ و تابی. یہ جو ایک ہمیشہ رہی ہے خدا کی تلاش میں انسان جنگلوں میں مارا مارا پھر رہا ہے. خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. ہم نے 5 برس 6 برس یہی دعا جو ہے، یہ اسکول کی ہماری اوپننگ دعا یہی ہوتی تھی. مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے. خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے. تو اس پر دیکھیے، کرا جوئی کس کو تلاش کر رہے ہو؟ چرا در پیچ و تابی. کیوں یہ پیچ و تاب اور یہ کس لیے؟ چہرہ کس لیے؟ چرا اس کو پڑھیں گے، چرا در پیچ و تابی کہ او پیداست تو زیر نقابی. وہ اللہ جو ہے وہ تو حویدہ ہے، آیا ہے، ہر جگہ ہے. کہاں تلاش کرنے جنگلوں میں چلے گئے ہو اور غاروں میں بیٹھے ہوئے ہو؟ وہ تو ہر جگہ ہے، آیا ہے. ہوا معکم اینما کنتم نحن اقرب الیہ من حبل الورید. وہ چھپا ہوا نہیں ہے، تو زیر نقابی، تو پردے میں آیا ہوا، تو محجوب ہے. تو نے اپنی توجہ ادھر سے ہٹا لی ہے، تو لگا ہوا ہے اپنی دنیاوی خواہشات ہی کے اندر، جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلے مضمون میں. تو زیر نقابی، تو محجوب ہے. اسی لیے جو کتاب کا نام رکھا شیخ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے، کشف محجوب. محجوب انسان ہو جاتا ہے، پردے میں وہ آ جاتا ہے، اوٹ میں وہ ہے. اغیب و ذو اللطائف لا یغیب، میں غائب ہو جاتا ہوں. وہ جو ذو اللطائف ہے، لطیف ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ کہاں غائب ہوتی ہے؟ وہ تو ہر جگہ حاضر ہے. ہوا معکم میں نہ معکم، غائب تو میں ہوں. اسی لیے مولانا اصلاحی صاحب کی تعبیر بڑی خوبصورت ہے، غالباً فرائی صاحب کی ہے، کہ یؤمنون بالغیب سے مراد با یہاں پر لیتے ظرف کے طور پر. غیب میں ہوتے ہوئے ایمان رکھتے ہیں. ہم غیب میں ہیں، اللہ غیب میں نہیں ہے. اغیبو، میں غائب ہوتا ہوں. بذو اللطائف لا یغیبو وارجوہ رجاء لا یخیبو. میں اس سے جو توقع رکھتا ہوں، وہ توقع جو ہے وہ میری توقع کو، میری امید کو وہ مایوسی میں نہیں بدلے گا. تو کرا جوئی کسے تلاش کر رہے ہو؟ چرا در پیچ و تابی. کیوں اس پیچ و تاب اور اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی، کبھی پیچ و تاب راضی. یہ وہ پیچ و تاب ہے جو فلاسفہ کو ذات باری تعالیٰ میں ہوا ہے. تلاش خود کنی، تلاش او کنی جز خود نہ بینی، تلاش خود کنی جز او نہ یابی. اگر اس کو دیکھو گے تو بس اپنے ہی آپ کو دیکھو گے. اس کو تلاش کرو گے یا اپنے آپ کو تلاش کرو گے تو اسے پاؤ گے. وہی ربط اور تعلق ہے. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اس لیے کہ روح انسانی اور ذات باری تعالیٰ میں بڑا قرب ہے، بہت قرب ہے، بہت قرب ہے. ان دونوں کے اندر ایک بڑا قرب بلکہ صادر ہوئی ہے روح. اس پر گفتگو شام کو ہوگی انشاءاللہ. اب چلیے، تو کیا واقعی عرفان خیش اور معرفت رب لازم و ملزوم ہے اور حقیقت انسان اور ذات ربانی میں اتنا گہرا اور قریبی تعلق ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. صرف اس آیت کے اوپر بھی تو یہ سارا دلیل نکل آئے گی کہ انسان کے حقیقت باطنی اور ذات باری تعالیٰ میں بڑا گہرا ربط ہے. اس کو بھول جاؤ گے تو اپنے آپ سے بھی غافل ہو جاؤ گے. ان مسائل کے حل کے ضمن میں اگر انسان صرف حواس ظاہری سے حاصل شدہ معلومات اور محض انہی پر مبنی استدلال پر دار و مدار رکھے تو جواب اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ انسان بھی بس ایک حیوان ہے. دوسرے حیوانات کے مقابلے میں ذرا ترقی یافتہ حیوان. البتہ وجدان کی وادیوں میں پرواز کی جائے جیسے عظیم شعراء نے کی تو حقیقت کچھ اور نظر آتی ہے، اور مسئلے کا پورا تشفی بخش حل تو وحی آسمانی کے دستگیری کے بغیر ممکن ہی نہیں. اب چھوٹا سا لطیفہ اور اس میں، پھر اس کے بعد اصل مضمون شروع ہوگا. ایک واقف اور عارف بزرگ کے سامنے شکوہ کیا گیا. حضرت اب تو بڑا انانیت کا دور ہے، دورہ ہے، ہر شخص اس مہلک مرض میں گرفتار ہو چکا ہے
یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور آئے ہوئے تھے، تو ان کی محفل میں میرے ایک کلاس فیلو گئے تھے، وہاں سے یہ سن کر آئے تھے۔ ایک صاحب نے کہا جی بڑی انانیت کا دور ہے، یعنی تکبر، اپنی رائے، اپنا جو انانیت ہے، بس اس کا دورہ ہے۔ اس پر انہوں نے فرمایا بھائی واقعہ تو یہ ہے کہ انانیت کا دور بھی گزر چکا، اب تو نری نانیت ہی نانیت رہ گئی۔ نانیت نان سے، اب تو روٹی سے اوپر سوچی کوئی نہیں، انانیت تو بڑی اونچی بات ہوتی ہے۔ نانیت ہے اب تو صرف، وہ الف بھی گیا اس میں سے۔ بہرحال اب آگے چلیے، اس میں ہرگز کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ دور حاضر کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ آج کا انسان اپنے آپ کو محض ایک حیوان تصور کرتا ہے۔ انسانوں کی عظیم اکثریت تو اپنی عظمت سے بے کلیہ بے خبر اور اپنی حقیقت سے قطعی طور پر لا علم، محض اپنی مادی ضرورتوں اور حیوانی تقاضوں کی تسکین و تکمیل کے لیے دوڑ دھوپ میں مشغول اور مصروف ہے ہی۔ اصحاب دانش و بینش کی واضح اکثریت بھی کائنات کی اصل مادی مان کر اور مادے کو حقیقی قرار دے کر واقعیت پسندی یعنی ریئلزم کی جانب رخ کیے ہوئے ہیں۔ یہ ریئلزم جو ہے یہ در حقیقت فلسفے جو ہیں میٹیریلزم، ریئلزم، لاجیکل پازیٹیوزم وغیرہ، ان سب کے نزدیک مادہ حقیقی ہے، اصل وجود اسی کا ہے۔ یہ ساری کار فرمائی مادے کی۔ یہ تو وہ فلسفے ہیں کہ جو گویا کے مذہب سے اس سے بالکل ہی منقطع ہیں، ان کا کوئی تعلق مذہب کے ساتھ جڑتا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ جنہیں اس سطح سے ذرا بلند ہونے کی توفیق ملی ہے وہ بھی ذہن، مائنڈ اور روح، سول کی عینیت یا سنویت کی بحث میں الجھ کر رہ گئے۔ یہ جو کارٹیزین ڈوئلزم کہلاتا ہے کہ آیا انسان کا مائنڈ جو ہے وہ اور اس کا سول یہ کوئی دو علیحدہ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے، پھر یہ بھی بحث فلسفے کے اندر بہت ہے۔ یہ صرف پھر ایک اس مسئلے کے انٹروڈکشن کے لیے ذکر ہو رہا ہے۔ اور آج کا انسان جس ذہنی و فکری زولیدگی اور اخلاقی و عملی پستی کا شکار ہو چکا ہے، اس سے نجات کی واحد راہ اپنی عظمت کی بازیافت اور اپنے مقام و مرتبے سے دوبارہ کما حقہ آگاہی کے سوا اور کچھ نہیں۔ گویا علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی، یعنی بقول اقبال اپنی خودی پہچان و غافل انسان، اور بالفاظ بے دل اے بہار نیستی از قدر خود ہوشیار باش۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان ایک مرکب وجود کا حامل ہے۔ بقول سعدی آدمی زیادہ طرفہ معجون است از فرشتہ سرشتہ وز حیوان۔ اب یہاں گویا کہ وہ بات آئے گی کہ دونوں باتیں صحیح ہیں، انسان ایک حیوان بھی ہے، بوزنا بھی ہے، اور انسان کا وہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ جس کے نشے میں سرشار ہو کر انا الحق کہہ دیا گیا، یا جس کو ہم یوں کہیں گے کہ اس کا ایک ایلیمنٹ وہ بھی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ بہت قریبی تعلق رکھتا ہے۔ خدا نہیں ہے، ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ یہ غالب کا شعر ہے۔ ہر چند خدا کی ذات نہیں ہے علی کی ذات، یہ تو کفر ہو جائے گا، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی۔ ہے قرب کو اتنا ہے، اب وہ تو اس نے تو جدا ہونے سے انکار کر دیا، ہم جدا تو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ ایک قرب ہے، اس لیے، اور وہ صرف علی کا نہیں ہے، وہ تو ہر انسان کا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ڈورمنٹ ہو، سویا ہوا ہو، آپ کو شعور نہیں ہے، لیکن جب تک وہ روح ربانی آپ میں موجود ہے وہ قریبی تعلق آپ کا ہے۔ اس کا ایک جز، یہاں ذرا چند چیزیں بڑی آ رہی ہیں خوبصورتی کے ساتھ، انہیں یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایک جزو احسن تقویم کا مظہر اتم ہے، تو دوسرا اسفل سافلین کا مصداق کامل، یعنی وہ اصل میں سورۃ التین میں تو یہ کہ پورا انسان وہ اس کی تخلیق ہوئی ہے احسن تقویم پر، پھر وہ گرا دیا گیا اسفل سافلین۔ یہاں اس کو ذرا مختلف انداز میں کہا گیا، اسی انسان کا ایک جز ہے کہ جو، یا ایک پہلو ہے اس کی شخصیت کا جو احسن تقویم کا مظہر ہے، اور اسی کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی موجود ہے کہ جو اسفل سافلین کا مصداق کامل ہے۔ فرق یہ ہے اگر آپ کی توجہ اس رخ پر ہے آپ بحیثیت مجموعی اسی کے حکم میں آ جائیں گے، اور اگر آپ کی ساری توجہ نچلے والے پر ہے آپ بحیثیت مجموعی اس کے حکم میں آ جائیں گے۔ لیکن یہ دونوں چیزیں بیک وقت انسان کے وجود کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ایک کا تعلق عالم امر سے ہے تو دوسرے کا عالم خلق سے۔
اس کو ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیجئے، الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف کی آیت نمبر 54۔ یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ ہمارے فکر اور فلسفے کا کافی بڑا جو حصہ ہے اب آگے جو چلنے والا حکمت کا، اس کا دار و مدار اس پر ہے۔ دو عالم ہے، یہ عالم امر، عالم خلق۔ اب یہاں وہی فارمولہ اپلائی کیجئے۔ قرآن مجید کا ایک عامی جو قاری ہے، پڑھنے والا ہے، وہ اس کا یہ مفہوم لے گا، اسی نے تخلیق کیا، اسی کا حق ہے کہ حکم دے۔ ٹھیک ہے، 100% درست ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، رب کی دھرتی رب کا نظام، یہ وہی بات ہو گئی۔ اس نے خلق کیا، اسی کا حق ہے کہ حکم دے۔ الا لہ الخلق والامر۔ لیکن جب آپ اس کی گہرائی میں اتریں گے، یہ الفاظ جو منتخب کیے گئے ہیں اور پھر جو قرآن مجید میں استعمالات آتے ہیں امر کے، خلق کے، پھر ان میں جو فرق آتا ہے، تو اس سے معلوم ہوگا کہ یہ تو دو کیٹیگریز ہیں، ایک عالم خلق ہے، ایک عالم امر ہے۔ یہ بعد میں جا کر کھلے گی، میں نے صرف اس کا اشارہ کیا ہے کہ اس کو اچھی طرح گرا باندھ لیجیے۔ ایک خاکی ہے تو دوسرا نوری۔ ایک دنی اتباع ہے، دنی پست، قریب، دنی ویسے تو اصل میں اس کے معنی ہوئے قریب، تو زمین کے قریب ہے، دنی اتباع ہے، اور ہمتن ہمہ وقت پستی کی طرف مائل ہے۔ تو دوسرا قدسی الاصل ہے اور ہمیشہ رفعت پر نظر رکھنے والا۔ یہ اقبال کا جواب شکوہ کا جو شعر ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے۔ اس کا جو عربی ترجمہ کیا گیا، اس کو جو ام کلثوم نے پھر اس کو گایا ہے، جو وہاں کی ملکہ ترنم تھیں، تو حدیث الروح کا لفظ آیا اس میں، دل کی بات، حدیث الروح، روح کی بات۔ بہرحال وہ اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دل کا جو اصل معاملہ ہے، جس کو قرآن مجید قلب سے زیادہ تعبیر کرتا ہے، وہ حقیقت میں روح کا معاملہ ہے۔ ایک حیوانات کی صف میں ہے، اور ان میں سے بھی بہت سو کے مقابلے میں مختلف اعتبارات سے ہیچ و کمتر اور ضعیف و ناتواں۔ ظاہر بات ہے، حیوان ہونے کے ناطے شیر کے مقابلے میں، ہاتھی کے مقابلے میں، یا سماعت جو ہے بہت سے حیوانات کی ہم سے کتنی زیادہ ہے، بصارت کتنی تیز ہے، اندھیرے میں دیکھیں کتنی دور تک ان کی نگاہ جا رہی ہے، تو ہم تو حیوانی اعتبار سے تو بہت سو سے نیچے، بہت سو سے نیچے، بہت سو سے نیچے۔ اور دوسرا ملائکہ کا ہم پلہ ہے، بلکہ مقام اور مرتبے میں ان سے بھی کہیں اعلیٰ و افضل، حتیٰ کہ ان کا مسجود اور مخدوم۔ ملائکہ ہمارے خادم ہیں۔ قرآن مجید تذکرہ کرتا ہے، یرسل علیکم حفظہ، وہ فرشتے میرے باڈی گارڈ کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، تمہارے حفاظت کرنے والے فرشتے بھیجا رہتا ہے، تو مخدوم ہیں ہمارے، ہم مخدوم ہیں ان کے۔ اور مسجود ملائکہ، یہ ذرا اب آپ نے کنٹراسٹ کو اچھی طرح نمایاں کر لیجئے۔ ایک عبارت ہے اس کے وجود حیوانی سے، تو دوسرا مظہر ہے اس کی روح، اس روح ربانی کا جو اس میں پھونکی گئی اور جس کی بنیاد پر وہ مسجود ملائک قرار پایا، بفحوائے الفاظ قرآنی، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے، اور یہ ان آیات میں سے چند آیات ایسی ہیں جو قرآن مجید میں ایگزیکٹلی انہی الفاظ کے ساتھ ریپیٹ ہوئی ہوں۔ مضامین دو دو مرتبہ آنا یہ ایک علیحدہ بات ہے، ایگزیکٹلی انہی الفاظ میں آیات کا ریپیٹ ہونا یہ چند کا معاملہ ہوگا صرف۔ جیسے دو ہی مرتبہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، پوری آیت دو ہی مرتبہ آئی ہے، تیسری مرتبہ اس کا صرف ایک بڑا جز آیا ہے، دو ہی مرتبہ۔ اسی طرح یا ایھا النبی یا جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، ایگزیکٹ آیت انہی الفاظ کے ساتھ دو مرتبہ۔ اسی طرح کی یہ ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو جب میں اس کا تسویہ کر لوں، تخلیق مکمل کر لوں، اصل میں تو اسی آیت کو ہمیں سمجھنا ہے آگے چل کر، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے، فقعوا، گر پڑنا، وقع یقع، گرنا پڑنا۔ لیکن اس میں اصل مسئلہ کیا ہے؟
مسجود ملائک وجود حیوانی نہیں ہے، وہ روح ربانی ہے جو اس میں پھونکی گئی۔ فَإِذَا سَمَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ تو اب ذرا نوٹ کیجئے، ریورس آرڈر میں چلیے۔ انسان کا وجود مرکب ہے، ایک حیوانی وجود ہے، ایک روح ربانی سے عبارت ہے اس کا روحانی وجود۔ ایک کا تعلق عالم امر سے ہے، ایک کا عالم خلق سے ہے۔ ایک کی توجہ عالم بالا کی طرف ہے، قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے۔ ایک خاکی الاصل ہے، پستی پر نگاہ جمائے ہوئے ہے۔ ایک احسن تقویم کا مظہر ہے، ایک اسفل سافلین سے تعبیر کیا جائے گا۔ ایک خاکی ہے، ایک نوری ہے۔ ایک حیوانات کی صف میں ہے اور ان میں سے بھی بہت سو سے کمزور اور ضعیف۔ دوسری ملائکہ کی ہم پلہ ہے، بلکہ ہم پلہ ہی نہیں، ان کی مسجود و مخدوم۔ اب اصحاب دانش و بینش میں سے جن کی نگاہ نظر اپنے وجود کے علوی جزو پر جم کر رہ گئی اور وہ اس کی عظمت و رفعت کے مشاہدے میں محو ہو کر رہ گئے، ان میں سے کوئی حیران ہو کر پکار اٹھا سبحانی ما عظم شانی۔ کسی نے جذب و مستی کے عالم میں نعرہ لگایا انا الحق، اور کوئی کیف و سرور سے سرشار ہو کر کہہ بیٹھا لیس فی جبتی الا اللہ، میرے اس جبے کے اندر بھی اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اور جن کی نگاہ تحقیق و تفتیش انسان کے وجود حیوانی ہی پر مرتکز رہی اور وہ اسی کے بارے میں بحث و تمہیس اور اسی کے متعلق تفحص و تعمق میں گم ہو کر رہ گئے، انہیں اس کا تعلق لامحالہ بندروں، بنمانسوں اور گوریلوں ہی سے جوڑتے بنی۔ یہاں بھی اگر چاہیں تو فارسی کے اشعار لکھ لیں۔ گر در دلے تو گل گزرد گل باشی، اگر تمہارے دل میں پھولوں ہی کا، گلاب کے پھولوں ہی کا تصور رہے تو تم خود پھول بن جاؤ گے۔ گر در دلے تو گل گزرد گل باشی، ور بلبل بے قرار بلبل باشی، اگر تمہارا تصور جو ہے میڈیٹیشن، ارتکاز بلبل پر ہے، تم خود بلبل بن جاؤ گے۔ تو جزوی و حق کل است، تم تو جزوی ہو، محدود وجود کے حامل ہو، اور حق ذات حق باری تعالی کل۔ گر روز چند، اگر چند روز اندیشہ کل پیشکنی کل باشی، اگر اللہ کے ساتھ لو لگاؤ گے اور مراقبہ کرو گے اور اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو، تم بھی کل بن جاؤ گے۔ یہ خطرناک ہے 34واں مصرع جو ہے، اس لیے اس کو ابھی ذرا آگے احتیاط سے بڑھیے۔ میں نے یہ شعر کیوں لکھا ہے کہ جن کی توجہ رہی اپنے روحانی وجود، اپنی عظمت کے پہلو پر، وہ بس کہہ بیٹھے کہ ہم سبحانی ما عظم شانی، یہ شطحیات کہلاتی ہیں۔ اور یہ صوفیہ کسی اپنے اس کیف میں، اس میں جذب کے عالم میں کہہ دیتے ہیں، لیکن جب اس جذب سے صحو میں آتے ہیں تو پھر وہ اس کا نفی کرتے ہیں، نہیں یہ بات کیسے نکل گئی ہے۔ نگاہیں وہ جو بھی نکل جاتی ہے جس کے منہ سے سچی بات مستی میں، یہ ہے تو سچی بات ہے لیکن یہ کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن جو صحو میں آ کر بھی اس پر قائم رہے وہ ہے یہ منصور، وہ قائم رہا، ڈٹا رہا انا الحق پر، اسے پھانسی چڑھنا پڑا۔ یہ ظاہر بات ہے کہ کفر ہے، اللہ اللہ ہے، تم ہو۔ یہاں تو سنویت کے بغیر گزارا نہیں، شریعت طریقت دونوں سنویت کے اوپر ان کا سارا معاملہ ہے۔ ایک ساجد ہے، ایک مسجود ہے، ایک عابد ہے، ایک معبود ہے، سنویت ہو گئی کہ نہیں ہوئی؟ وحدت کے اوپر تو معاملہ، یہ سارا دین جو ہے، یہ ساری شریعت، ساری طریقت کی بساط الٹ جاتی ہے۔ اس حوالے سے شریعت و طریقت دونوں میں سنویت پر ہے۔ اس پر جو ڈاکٹر برہان الدین فاروقی، برہان احمد فاروقی کی کتاب ہے، یعنی مجدد کانسیپٹ آف توحید، وہ بہت اونچی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اگرچہ مجھے اس کے آخری نتیجے سے اختلاف ہے، میں وحدت الوجود کا قائل ہوں، وہ اس کی نفی پہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور زبردست لکھی ہے، تو میں لیکن یہ کہ کتاب بہت مدلل، بڑا یعنی اس کا لاجیکل اس کا ہے سیکوینس۔ علامہ اقبال نے بھی اس کی بہت تعریف کی تھی، علامہ اقبال کی زندگی میں انہوں نے ڈاکٹریٹ کا تھیسس لکھا تھا اصل میں۔ بہرحال
یہ جب آپ صحو میں اور اپنے شعور کے اندر بھی اگر یہ بات کہیں گے انا الحق، تو آپ واجب القتل ہو جائیں گے، یہ کفر ہے۔ ویسے یہ کہ شتھیات ہے، کسی وقت آپ نے کہی اس کے بعد رجوع کر لیا، تو پھر یہ کہ شریعت کے حکم میں تو آپ جو ہے وہ گردن زدنی نہیں بنیں گے۔ گویا حقیقت انسان کے ضمن میں متذکرہ صدر متضاد آرا جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہیں اور کلی اعتبار سے غلط بھی۔ اگر آپ اسے کل کہیں گے تو وہ بات بھی غلط ہے کہ خدا ہوں میں، اور وہ بات بھی غلط ہے کہ بوزنا ہوں میں۔ جزوی اعتبار سے دونوں باتیں صحیح ہیں کہ انسان میں ایک حیوان بھی ہے اور انسان میں فرشتہ بھی ہے، اور فرشتہ ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا قرب رکھتا ہے۔ روح انسانی اس درجے کی شے ہے جسے اللہ کی ذات سے انتہائی قرب حاصل ہے، جبکہ جسم انسانی حیوانات کی صف میں ہے۔ آدمی زیادہ طرف معجونس از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یہ انسان جو ہے یہ ایک عجیب معجون مرکب ہے، دو اجزاء سے ملا ہوا ہے۔ سرشتن کہتے ہیں گوندنا، سرشتن، از فرشتہ سرشتہ وز حیوان، یہ دو چیزیں اس میں گندھی ہوئی ہیں، اس میں فرشتہ بھی موجود ہے اور اس میں ایک حیوان بھی موجود ہے۔ واضح رہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترکیبی، ہاں بلکہ ایک جملہ رہ گیا، گویا حقیقت انسان کے ضمن میں متذکرہ صدر متضاد آرا جزوی طور پر اپنی اپنی جگہ صحیح بھی ہے اور کلی اعتبار سے غلط بھی، اور مسئلہ زیر بحث کا کوئی حل اس کے بغیر ممکن نہیں کہ انسان کو دو متضاد اجزاء سے مرکب تسلیم کیا جائے۔ یہ ہے متضاد کا لفظ کہ جس کو یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ مولانا مودودی کا وہ پورا تھیسس جو ہے جو انہوں نے اسلام کے روحانی نظام میں بلڈ کیا ہے کہ یہ تصور ہی غلط ہے کہ انسان کے اندر روح اور جسم جو ہے اس کے تقاضے جو ہے متضاد ہیں، کوئی مختلف چیزیں ہیں، یہ در حقیقت اس جڑ کی جو ہے جڑ کے اعتبار سے اس پورے تصور کی نفی، اور یہ حقیقت منکشف نہیں ہوگی تو پھر یہ در حقیقت یہ ان حقائق میں سے ہے دین، اور یہ قرآن کی بات ہے، یہ اس سے دور کی باہر کی بات نہیں ہے۔ اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ دین جو ہے اس کا فکر جو اس پر بلڈ اپ ہوگا وہ یک رخا ہوگا، اس کی ایک آنکھ کھلی ہوگی دوسری آنکھ بند ہوگی۔ واضح رہے کہ وجود انسانی کے یہ دونوں اجزاء ترکیبی ایک دوسرے سے بالکل آزاد اور اپنی اپنی جگہ کامل اور ہر اعتبار سے خود مکتفی ہونے کے باوجود غائب درجے متصل ہی نہیں باہم دیگر پیوست بھی ہیں۔ اب ان دونوں چیزوں کو نوٹ کیجئے، دونوں علیحدہ ہیں۔ روح کا علیحدہ وجود تھا، ہمارے جسم کی وجہ سے روح نہیں ہے، بلکہ بڑا پیارا شعر ہے، پیکر از ما ہست شد میں ما ازوں، یہ مولانا روم، یہ پیکر میری وجہ سے وجود میں آیا، میں اس کی وجہ سے نہیں ہوں، میں تو بہت قدیم ہوں، میری تخلیق تو تب ہوئی ہے۔ وہ تو ابھی میں اب شام کو جو مضمون پڑھنے والا ہوں کہ وہ تو وہ عالم امر، عالم ارواح تو اولین شے ہے جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، جبکہ ابھی کوئی شے نہیں تھی، نہ آسمان نہ زمین نہ سورج نہ تارے نہ چاند، کچھ بھی نہیں تھا، قطن نہیں۔ تو عالم امر تو وہ شے ہے، ہمارا تعلق اس سے ہے۔ تو پیکر یہ جسم، یہ وجود حیوانی، ازما ہست شد میں ما ازوں، بعد ازما مست شد میں ما ازوں، یہ شراب ہے جو میری وجہ سے اس کے اندر سکر اور نشہ پیدا ہوتا ہے، میں شراب سے نشے میں نہیں آتا۔ شراب پتھر پر ڈال دیجئے اس پہ نشہ پیدا ہو جائے گا، یہ تو میں ہوں کہ شراب کے اندر نشہ میری وجہ سے۔ اب یہ شاعری ہے، یہ استعارہ ہے، بعد ازما مست شد میں ما ازوں، بات جو اصل کہنے کی ہے پیکر ازما مست شد میں ما ازوں، پیکر ازما ہست شد میں ما ازوں، تو اصل میں میرا وجود تو روح بالکل علیحدہ ہے، مستقل وجود ہے، جسم ہو نہ ہو۔ وہ حیوانی وجود جو کہ ماں کے پیٹ میں تیار ہوا تھا چوتھے مہینے حمل کے، وہ ایک علیحدہ وجود ہے، روح علیحدہ ہے، وہ فرشتہ عالم بالا سے لے کر آ رہا ہے، وہ اس کے ساتھ شامل کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں وجود انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، مستقل بذات وجود ہیں، یہ بات ہے اصل میں۔ کیونکہ میرے دروس میں جو بھی آپ نے سنا اس میں پہلی بات تو بالکل واضح ہوگی آپ کے سامنے، دو وجود ہیں، نوٹ کیجئے، انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر، خود اپنی جگہ پر ہر وجود خود مکتفی ہے، مکمل ہے، کوئی ایک دوسرے پر ڈیپینڈ نہیں کر رہا۔ جاندار ہے، کتا ہے، جیسا جاندار ہے، اس میں روح نہیں ہے، جان ہے۔ ہمارا وجود بھی ہو سکتا تھا انسان، اور جیسا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں، اے نبی یہ زندہ نہیں ہے، یعنی روح ان کی ختم ہو چکی ہے، روح ان کی سلب کی جا چکی ہے۔
یا روح جو ہے ان کے دل کے اندر جو ہے مقبرہ بن کر دفن ہو چکی ہے. جیسے کہ حضور نے فرمایا پھر دل اس طرح بند ہو جاتا ہے, اس طرح بند, مقبرہ بن گیا, روح اندر دفن ہو چکی. لہذا اب تو یہ حیوانی وجود ہے, ان کا حیوانی وجود چل پھر رہا. حیوان ابو جہل ہے جو چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے. اے نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ رہے. یہ آپ کی بات سنتے نہیں سن رہے. اب اس کی بھی ایک تعبیر وہ ہوگی جو عامی آدمی گزرے گا یہاں سے کہ ہاں توجہ نہیں کر رہے, اس لیے کہہ دیا گیا. حقیقت میں یہ دیدن دیگر آموز سنیدن دیگر آموز, وہ کون سی آنکھ ہے ابو جہل کی جو اندھی ہو گئی ہے؟ یہ آنکھ تو اندھی نہیں تھی. ابو لہب کو تو بڑے بڑے دیدے جن کو کہتے ہیں, بڑی بڑی آنکھیں تھیں, نہایت خوبصورت انسان. ابو لہب کہا اس لیے گیا, سرخ و سفید رنگت, آنکھیں بڑی بڑی, بہت حسین انسان, انگارہ. تو وہ کوئی مردہ عثمانی میں تو نہیں تھا. حیوان ابو لہب ہے, انسان ابو لہب مر چکا ہے. یہ حقیقت ہے کہ جس کو سمجھنے پر دار و مدار ہے دین کی اصل حقیقت, دین کا جو اصل موضوع ہے. تو پہلی بات یہ سمجھیے کہ یہ دونوں ایبسولوٹلی انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر اپنی ایگزسٹنس رکھتے ہیں, لیکن اس طرح باہم پیوست بھی ہے کہ جڑ کر ایک ہو گئے. فہم غائب درجے متصل نہیں, باہم دیگر پیوست بھی ہیں. فہم انسانی کے عظیم ترین مغالطوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ روح انسانی کو جان کے ہم معنی سمجھ لیا گیا ہے, حالانکہ جان یا زندگی, لائف تو انسان کے وجود حیوانی کا جزو لا ینفک ہے, اور روح انسانی اپنا جداگانہ اور مستقل بذات وجود رکھتے ہوئے اس وجود حیوانی کے ساتھ اتصال بے تکیف بے قیاس کے رشتے میں منسلک ہے. یہ غالباً یہ بھی یہاں رومی کا شعر ہے, اتصال بے تکیف بے قیاس. یہ کیا معنی ہوئے؟ تکیف کیا معنی؟ کیفیت سے, یہ باب تفاعل ہے. تکیف کیف سے, یعنی کیسا اتصال ہے یہ ہم نہیں جان سکتے. اس اتصال کو کسی دوسری مثال پر قیاس بھی نہیں کر سکتے. بے قیاس نہیں, قیاس یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور مثال ہو, آپ نے اس پر قیاس کر لیا, اس کو مثال سے تمثیل سے سمجھ لیا. اتصال ایسا ہے, ہست رب الناس را با جان ناس, اللہ جو رب ہے انسانوں کا, انسانوں کی جان کے ساتھ اس کا اتصال ہے, لیکن یہ اتصال کیسا ہے؟ بے تکیف بے قیاس. we can't explain it, اس کی وضاحت نہیں کر سکتے, اس کی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے, اس کی کیفیت کو نہیں جانتے. اور یہ معاملہ ہر معاملے کے اندر ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے, ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے. اللہ نزول فرماتا ہے, کیفیت نہیں جانتے. وہ ایک ہے, قرآن کہتا ہے اللہ نزول فرماتا ہے, یا حدیث میں آیا اللہ نزول فرماتا ہے, تو ہے واقعہ. تکیف نہیں, یہ کیف ہم نہیں جانتے, کیفیت ہم نہیں جانتے. اسی طریقے سے اتصال بے تکیف بے قیاس, ہست رب الناس را با جان ناس. میں نے وہی لفظ استعمال کیے ہیں کہ روح انسانی کا اتصال بھی انسان کے حیوانی وجود سے اتصال ہے, لیکن بے تکیف بے قیاس ہے. روح کے وجود حیوانی کے اس اتصال کے ضمن میں کہاں اور کیسے کے سوالات ویسے ہی لا ینحل ہیں جیسے خود یہ سوال کہ جان اور جسم کے تعلق کی نوعیت کیا ہے, کس نوعیت کا ہے اور کس عضو سے متعلق ہے. یعنی آج بھی ہمیں معلوم نہیں. ساری آپ فزیولوجی پڑھ جائیے, رائٹس فزیولوجی اتنی موٹی, جان کہاں ہے؟ جان کوئی شے ہے نا, وہ نکل گئی تو جسم جو ہے تھوڑی دیر میں جو ہے متعفن ہو جائے گا, اور جلدی سے اسے گڑھے میں اتار دینے ہی میں عافیت ہے. وہ جان کس بلا کا نام ہے؟ آج تک ہمیں معلوم نہیں. جان انسان کے کس جزء سے متعلق ہے کچھ پتہ نہیں. دل سے متعلق ہے, دماغ سے متعلق ہے, خون سے متعلق ہے, اور بہت زیادہ انالیسس ہوا تھا تو بس وہ آسموسس جو ہوتا ہے, وہ جو در حقیقت وہ اصل جان کی تو بنیاد وہ ہے کہ وہ خون کی شریانوں کے اندر سے وہ جو چیزیں نکل کر انسان کے سیلز کے اندر غذا پہنچا رہے ہیں. سوال یہ کہ اصل جان ہے کہاں؟ بلکہ میں تو جیسا کہ آپ نے میرے دروس میں سنا ہوگا, آج تک ہمیں یہ پتہ نہیں نیند کیسے آتی انسان کو. کوئی سوئچ کہیں ہے اور محسوس کرتے ہیں ہم, سوئچ ہوتا ہے باقاعدہ. ایسے معلوم ہے جیسے ایک دم سوئچ آف ہو گیا, لائٹ آف ہو گئی, سو گئے, سوئچ آن ہو گیا. بھئی سوئچ ہے کہاں جسم میں؟ پوری آپ ڈسیکشن کر لیجئے, وہ سوئچ کہیں ہے ہی نہیں. تو اگر یہ فینومینا ہمیں معلوم نہیں تو روح کا کیسے معلوم ہو جائے گا؟
اس پر بڑا خوبصورت شعر ہے یہ، جان نہاں در جسم او در جان نہاں. اب یہ او کا لفظ یہاں ذو معنیین ہے. او اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، او روح کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جان نہاں در جسم، میری جان میرے جسم میں چھپی ہوئی ہے. او در جان نہاں، اور اللہ کہہ لیں یا روح، وہ بھی تو روح ہے. روح امر جو کہا گیا بالروحی، واحد متکلم کے صیغے کے ساتھ اس کی اضافت ہے. او در جان نہاں، اے نہاں اندر نہاں، اے جان جان، یہ جان کی بھی جان ہے. مزید برآں انسان کے یہ دونوں وجود دانا و بینا ہے. اس کی آنکھیں صرف ظاہری یا حیوانی دیکھنا دیکھتی ہیں، اور کان صرف ظاہری یا حیوانی سننا سنتے ہیں. اور یہ دونوں حواس ظاہری اپنی حاصل کردہ معلومات، سینس ڈیٹا کو عقل حیوانی یعنی دماغ کے حوالے کر دیتے ہیں، جو ان سے نتائج اخذ کرتا ہے. اب اگر روح کا بھی ایک مکمل وجود ہے، اس کے اپنے سینس آرگنز ہونے چاہیے کہ نہیں؟ مکمل وجود ہے نا. Independent of this animal existence, if it is an absolutely independent existence, تو اس کے اپنے حواس ہونے چاہیے، اس کے اپنے سورسز آف نالج ہونے چاہیے، اس کا اپنا پروسیس آف تعقل ہونا چاہیے، اور وہ ہے. جبکہ روح انسانی بھی نہ صرف دیکھتی اور سنتی ہے، اور اس کا یہ دیکھنا اور سننا ظاہری آنکھوں اور کانوں سے بالکل آزاد ہے، بلکہ تعقل اور تفقہ بھی کرتی ہے، جس کا کوئی تعلق عقل حیوانی یا دماغ سے نہیں ہے. تو روح کے اعلی بصارت و سماعت اور تعقل و تفقہ کا نام اصطلاح قرآنی میں قلب ہے. قلب دیکھتا ہے، قلب اندھا ہو جاتا ہے، قلب سنتا ہے. یہ کون سا قلب ہے؟ قلب غور کرتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل ہیں جن سے وہ سوچتے نہیں، فہم حاصل نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کی آنکھیں ہیں اس سے دیکھتے نہیں. کون سی آنکھوں سے نہیں دیکھتے؟ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے. کون نہیں دیکھتا؟ ابو جہل نہیں دیکھتا تھا، ابو لہب نہیں دیکھتا تھا. یہ اس کے دل کی آنکھیں ہیں. لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ، لَهُمْ آذان لا يسمعون بها، ان کے کان ہیں سنتے نہیں. یہ کان یہ سنتا تھا وہ. ابو جہل بھی، ابو لہب بھی، ولید بن مغیرہ بھی خوب سنتا تھا، خوب سمجھتا بھی تھا. اولئک کالانعام بل ھم اضل، چوپایوں کے مانند ہے، جیسے کان کتے کے ہیں. اس نے بھی آہٹ دیکھ لی، ایک گاڑی آ رہی ہے، فوراً درمیان میں سے واپس ہوتا ہے. تو اتنا ہی تم نے بھی سن لیا، تو کون سا فرق ہو گیا تمہارے اور اس کے مابین؟ بکری بھی سونگ کر پتہ کر لیتی ہے یہ میرے کھانے کی چیز ہے کہ نہیں ہے. انعام کے درجے میں تو وہ ہے. انعام کی آنکھیں ہیں، ان کی آنکھیں، انعام کے کان ہیں، ان کے کان ہیں. انعام کا بھی دماغ ہے. وہ تو میں نے بڑی یعنی کلاسیکل مثال ہے جو میرے دروس میں آپ نے دیکھی ہوگی، کہ وہ چھوٹا سا کیڑا، میرا تجربہ تھا، باقاعدہ تجربہ کیا میں نے. وہ چل رہا ہے، میں نے تنکا رکھ دیا، انہیں ڈائریکشن موڑ لی، پھر تنکا رکھا، پھر ڈائریکشن اس نے اپنی چینج کی، تیسری مرتبہ بھی کی، چوتھی مرتبہ اس تنکے کے اوپر سے گزرا. اینالائز کیجئے آپ، اس کا وہ ادراک بھی ہے، احساس بھی ہے، سینس آف ٹچ بھی ہے. پھر اس نے فیصلہ کیا ہے کہ دیر از این obstruction in my way، اور پھر فیصلہ کیا ہے کہ I must avoid it. اس نے 3 مرتبہ اوائڈ کیا، پھر آخری فیصلہ کیا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی obstruction، I have to overcome it. اب تعقل کسے کہتے ہیں آپ اس کے سوا؟ کیا اس کیڑے کے اندر وہ تعقل کا پروسیس نہیں؟ اس نے محسوس کیا ہے، اس نے سوچا ہے، اس نے غور کیا ہے، اس پر فیصلہ لیا ہے، پھر 3 مرتبہ فیصلہ کرنے کے بعد سوچا ہے کہ یہ پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے یہ بلا، I have to confront it, I have to overcome it. ایک فیصلہ کیا، اس پر اقدام کیا. تو تعقل تو ہر کیڑے کے اندر موجود ہے. وہ تعقل وہ حیوانی تعقل ہے. ایک ہے انسانی تعقل، روحانی تعقل. روحانی وجود کا مسکن بھی قلب، اس کی آنکھ بھی قلب، اس کے کان بھی قلب، اس کا دماغ بھی قلب. اب یہ سنیے، پڑھیے. افلم یسیروا فی الارض
فینظروا فتکون لہم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا کہ پھر ان کے دل ہوتے جس سے یہ عقل سے کام لیتے، دل سے تعقل. ہم تو عقل سمجھتے ہیں اس کو، دماغ سے تعلق ہے اس کا، اور وہ صحیح ہے بالکل. حیوانی عقل یہ ہے جو اس دماغ کے اندر ہے، اور یہ بہت اونچی ہے، حیوانات کی ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے نا. تمام حیوانات کی عقل جہاں پہنچی ہوئی ہے، انسانی عقل اس سے بہت آگے ہے. وہ جو گرے میٹر ہے اس کا بہت ہائیلی ڈیولپڈ ہے، لیکن ہے وہ حیوانی عقل. وہ لوور اینیمل سے ہائر اینیمل میں اور بڑھ گئی، اور ہائر اور انسان میں بہرحال ٹاپ پر ہے. جب وہ کھڑا ہوا ہے ایٹ دی ٹاپ آف دی ایولیوشن ٹری تو اس کی یہ حیوانی عقل بھی بہت اونچی گئی ہے. لیکن روحانی عقل اور ہے. قرآن کہتا ہے، گزر جائیے اس پر سے سرسری طور پر، دل کا لفظ کہہ دیا ہے، مراد عقلی ہے، ٹھیک ہے، غنیمت سے گزریے، اس سے بات سمجھ میں لے آئیے، عملی اعتبار سے درست ہو جائیے. لیکن یہ قرآن مجید لفظ کیوں لے آیا یہاں پر؟ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. اب یہاں دیکھیے قرآن مجید میں جو الفاظ کے اندر جو ہے جو کفایت کی جاتی ہے کہ زیادہ الفاظ نہ آئیں. آذان یسمعون بہا فإنہا لا تعمى الابصار. اب یہاں پر آنکھ کا ذکر آ گیا. آنکھ کا ذکر ویسے نہیں کیا گیا، اندھے ہونے میں آنکھ کا ذکر کر دیا گیا. فإنہا لا تعمى الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہو جاتا ہے. وہاں سننے کی بات کی ہے، گویا کہ اس روح کا آلہ سماعت بھی دل ہے، اس روح کا آلہ بصارت بھی دل ہے، اس روح کی عقل بھی دل ہے. قرآن مجید کے الفاظ ہیں، کہاں لے جائیں گے آپ ان کو؟ یہی نہیں بلکہ وحی جلی اور وحی خفی کے اشارات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قلب روح انسانی کے لیے صرف ذریعہ سماعت و بصارت اور اعلی تعقل و تفقع ہی نہیں، اس کا مسکن بھی ہے. روح کا مسکن ہے یہ دل، اسی میں وہ روح رہتی ہے اور اسی کے ذریعے سے دیکھتی ہے، اسی کے ذریعے سے سنتی ہے، اسی کے ذریعے سے سوچتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، تعقل و تفقع کرتی ہے. یہ روح کا سارا معاملہ اس قلب سے متعلق ہے. چنانچہ اگر روح کے انسانی کو، اور اس کی مثال قندیل کے اس شیشے کی سی ہے جس کے اندر کوئی شمع روشن ہو، چنانچہ اگر روح انسانی کو اس چراغ سے تشبیہ دی جائے جس میں نور خداوندی جلوہ فگن ہے، تو قلب مصفہ و مجلہ کی مثال اس صاف و شفاف شیشے کی ہے جو روح کے انوار سے اس طرح جگمگا اٹھتا ہے کہ انسان کا پورا وجود حیوانی بھی انوار الہیہ سے منور ہو جاتا ہے. چنانچہ یہی مفہوم ہے اس عظیم تمثیل کا جو سورہ نور میں وارد ہوئی ہے، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ الآیہ. اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں بالکل صحیح ہے وہ رائے جو اکثر متقدمین نے دی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بات کہی ہے کہ مثل نورہ کے بعد فی قلب المؤمن کے الفاظ مقدر و محذوف ہیں. اللہ کی نور کی مثال بندہ مومن کے قلب میں ایسے ہے جیسے ایک شیشہ ہے، اس میں چراغ ہے، شیشہ جو ہے چمک رہا ہے، دمک رہا ہے. تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ قلب روح کا مسکن، روح انوار ربانی کی تجلی گاہ. اور یہ اگر قلب جو ہے آئینہ صاف ہو، شیشے پر غبار نہیں ہے، تو اس کے انوار پورے وجود کو منور کر دیں گے. اور اگر قلب کے اوپر سیاہی آ گئی، قلب کے اوپر غبار آ گیا، قلب کے اوپر زنگ لگ گیا، تو وہ روح کے تمام انوار اندر کے اندر رہ گئے، وہ پورے وجود کو، وجود حیوانی کو منور نہیں کر سکتے. اس کی تشبیہ آ رہی ہے آگے حدیث میں. اس کے برعکس اگر شیشہ قلب فسق و فجور کی کثرت، خواہشات کی پرستش اور شہوات کے اتباع کے باعث داغدار اور مقدر ہو جاتا ہے، تو روح کے انوار کے انسان کے وجود حیوانی میں سرایت کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی. لالٹین کا اگر جو شیشہ ہے، چمنی ہے، اس کے اوپر دھواں آ گیا
تو اب روشنی اندر سے باہر نہیں آئے گی، اور اس کیفیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اس طور سے جس کی وضاحت وحی خفی یعنی اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ملتی ہے۔ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ عن ابی ہریرہ وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح۔ ترمذی، ابن ماجہ اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء فی قلبہ، ایک مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ فإن تاب واستغفر ثقل قلبہ، یا ثقل قلبہ، دونوں اس کے مفہوم ہو سکتے ہیں، ثقل قلبہ غالباً صحیح ہے۔ پھر اگر توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کا دل جو ہے وہ سیکل ہو جاتا ہے، پالش ہو جاتا ہے، وہ غبار اور وہ نقطہ جو ہے سیاہ وہ دھل جاتا ہے۔ وإن زاد، اگر گناہ میں زیادتی کرتا ہے، زادت، وہ سیاہی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے، حتیٰ تعلل قلبہ، یہاں تک کہ وہ پورے دل کے اوپر چھا جاتی ہے۔ فذالکم الرأن الذی ذکر اللہ تعالی کلا بل رأن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہ ہے وہ رین جس کا ذکر اللہ نے سورہ مطففین میں فرمایا ہے کہ بلکہ ان کے دلوں کے اوپر ان کے اعمال کی وجہ سے رین، زنگ آ گیا ہے، یہ آتا ہے۔ اور قلب کے اوپر جب یہ زنگ آ گیا، اب روح جو ہے وہ اندر دفن ہو گئی، جسم سے سلسلہ منقطع ہو گیا، وجود حیوانی اب سکہ اس پر نفس امارہ ہی کا چلے گا، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اور اس عمل فینومینن کی یہی وہ منطقی انتہا ہے جسے وحی جلی میں ختم قلوب اور طبع قلوب سے تعبیر کیا گیا، فرمایا گیا بفاوائے الفاظ قرآنی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، عذاب عظیم۔ اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اور دوسری آیت اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، اللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور وہی ہیں حقائق اور معارف سے غافل اور بے خبر۔ ایک حدیث جو اسی مضمون کے اس میں الفاظ آئے ہیں، یہاں تک کہ حضور نے مٹھی بند کر کے کہا، دل ایسے ہو جاتا ہے بند گناہوں کی کثرت کی وجہ سے، اور یہ بند جو ہے یہ گویا کہ قبر کے اوپر آپ نے آخری سلے رکھ کے اور روح جو ہے اس کے اندر دفن کرتا ہے۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جسے قرآن انسان کی روحانی موت سے تعبیر کرتا ہے، اس لیے کہ اس حال میں انسان کے وجود حیوانی کا اس روح ربانی سے تعلق بالکل منقطع ہو جاتا ہے جس نے اسے شرف انسانیت عطا فرمایا تھا۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کنیکشن منقطع ہو گیا، وجود حیوانی اس سے بالکل محروم۔ نتیجتاً، اور اس کا نہا خانہ قلب روح کی قبر کی صورت اختیار کر لیتا ہے، نتیجتاً انسان کی صورت میں ایک دو ٹانگوں پر چلنے والا حیوان باقی رہ جاتا ہے، جو حقیقت انسان کے اعتبار سے ایک چلتے پھرتے مقبرے اور متحرک تعزیے کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے، ان سے بھی زیادہ گمراہ، اس لیے کہ چوپایوں کو تو وہ شے دی نہیں گئی تھی۔ اور میرے نزدیک یہی وہ روح ربانی ہے اصل میں اس آیہ مبارکہ میں جس کا تذکرہ ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہ روح ربانی اور کسی شے میں آسماں بار توان بار امانت نہ تواں کشت نہ تواں گشت کشید، آسماں کے لیے اس بار امانت کا اٹھانا جو ہے اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ قرائے فال بنا میں من دیوانہ صدنت، یہ ہم دیوانوں ہی کے حق میں یہ اللہ کی امانت آنی تھی، وہ امانت ہے۔ روح ربانی کا امین ہونا معمولی بات ہے، جس کی وجہ سے مسجود ملائک بنا ہے۔ اب جو اس روح کے وجود ہی کے منکر ہو جائیں، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بہرحال دین کا ایک نظام تو ان کے سامنے ہے، اس نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد بھی ان کے سامنے ہے، اور یہ دین کے حصے ہیں، ان کی اہمیت ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں جو میں نے کل عرض کیا تھا، کہیں یہ ساری ہمارے مطالعے اور سوچ کا نتیجہ برعکس نہ نکل آئے۔ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ کہا، یہ 1 ایئر کورس کے اندر بڑے خطرات مضمر ہیں۔
بڑا جو ہے اس کا جو ہے ہمیں نیگیٹو ریزلٹس بھی ملے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں اپنے اس فیصلے پر قائم ہوں کہ بہرحال میں نہیں چاہتا کہ زیادہ کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں اور ہو وہ ڈم اینڈ ڈیف قسم کے لوگ، کوئی فائدہ نہیں، تھوڑے ہوں لیکن علی وجہ البصیرت، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یہی ہوگا سلو اینڈ اسٹڈی، اسی سے در حقیقت بلڈ ہوگا وہ نیوکلیس، دیر لگ جائے کوئی پرواہ نہیں، وی آر ان نو ہری۔ یہ اصل میں جملہ ہے بڑا پیارا، مجھے یاد رہتا ہے، وہ جو فلم بنائی تھی لیبیا نے عمر مختار پر، تو اس کے وہ جو لائن آف دی ڈیزرٹ، عمر مختار نے ایک نیگوسیشن میں محسوس کر لیا تھا کہ مجھ پر ایک چال چلی گئی ہے، میں اس کے دام میں پھنس گیا ہوں۔ کچھ ٹائم گین کیا اٹیلینز نے ان کے ساتھ صلح کی گفت و شنید کرنے کے معاملے میں، لیکن وہ اصل میں سارا ٹائم گین کر رہے تھے اپنی فوج جو ابھی انہوں نے اتارنی تھی، مزید کمک لانی تھی اس کے لیے۔ تو جب وہ مایوسی کا لمحہ آیا ہے، جب اس نیگوسیشن سے وہ چلے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اب یہ بات ابھی چلے گی، اس نے بھی کہا وی آر ان نو ہری، ٹھیک ہے ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں ہے، حالانکہ وہ سمجھ گیا تھا کہ ہم اب مار کھا گئے، لیکن یہ کہ بہرحال آدمی کو جو بات نیگوسیشن میں تو یہی کہنی چاہیے کہ معلوم نہ ہو دوسرے کو کہ اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ تو اسی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہمیں کام کرنا ہے، اپنا فرض ادا کرنا ہے، لیکن یہ کہ وہ ہماری سوچ جو ہے وہ مفلوج سوچ نہ ہو، ہمارا دینی فکر جو ہے وہ جامع ہو، بھرپور ہو، اس کے تمام جو اطراف و جوانب ہے وہ ہمارے سامنے ہو، اور اس میں جو بھی کمی ہمیں محسوس ہو رہی ہو اس کی تلافی کی بھی ہم کوشش کریں، لیکن وہ جس چیز کو کہ ہم نے یوں سمجھیے کہ جو نصوص قطعیہ ہیں دین کے، اور وہ جو دلائل اور براہین جس کے کہ بالکل مسلم ہے، ان کی بنیاد پر جس چیز کو اختیار کرنا ہے وہ کام کرتے رہنا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہ آنے پائے۔ چنانچہ ایسے ہی حقیقت کے اعتبار سے مردہ اور ظاہری اعتبار سے زندہ انسانوں کا ذکر ہے ان آیات قرآنیہ میں، انک لا تسمع الموتى، اے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، فانک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، اے نبی آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے۔ یہ بہرے کون سے تھے؟ جنہیں بعض لوگ خامخواہ گھسیٹ لے جاتے ہیں سماع موتا کے ایک اختلافی مسئلے کے بحث و مباحثے میں، سماع موتا کے قبر والا سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، علیحدہ اس کا مسئلہ ہے، اس پر جو بھی آپ کو روایات ملتی ہیں، صرف یہ ہے کہ ہمیں نہیں پتہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، ہمیں تو معلوم ہے کہ حضور نے یہ کام کیا کہ قبر پر جاؤ السلام علیکم کہو، کہیں گے ہم تو اللہ اللہ خیر صلی، سنے تب بھی کہیں گے، نہیں سنتے تب بھی کہیں گے، اس لیے کہ ہمیں تو حضور کا اتباع کرنا ہے، بس اس سے زیادہ سیف اور کوئی موقف نہیں ہے، جو حضور سے ثابت ہے وہ کرو، جو نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔ اب وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، اور پھر یہ اس کو چھوڑیے۔ وہ آیا حضور کا خاص معاملہ تھا جو آپ نے کھڑے ہو کر جو بدر کے کفار کا جو قبر تھی گڑھا، اس کے اوپر بھی کھڑے ہو کر آپ نے گفتگو کی تھی، اب اس پہ پھر بحثیں چلیں گی کہ یہ تو ایک معجزہ تھا، یہ تو حضور کا خاص معاملہ، کوئی غرض نہیں ہمیں اس سے، لیکن ان آیات کا کوئی تعلق اس سماع موتا کے اختلافی مسئلے سے نہیں ہے، ان کا تعلق اس سے ہے کہ زندگی میں بھی روح سے تھا، زندگی میں بھی تہی جن کا جسد، زندہ تھے، ان کی روحانی موت واقع ہو چکی تھی، ان کی ارواح ان کے دلوں کے اندر جو بند ہو چکے تھے، قبروں کی صورت اختیار کر چکے تھے ان کے قلوب، اور ان کی ارواح ان کا روحانی وجود ان میں دفن ہو چکا تھا۔ اب جو کچھ زندہ تھا وہ حیوان زندہ تھا، حیوان انسان زندہ تھا، انسان مر چکا تھا۔ الغرض جب تک کوئی شخص انسانی شخصیت کے ان دو متضاد اجزاء ترکیبی کو نہ جان لے، وہ دین و مذہب کے لطیف تر حقائق اور وحی آسمانی میں وارد شدہ معارف و حکم کا کما حق ہو ادراک نہ کر سکے گا، اور مئی محرومی و تہی دستی اگر مقام دعوت پر فائز ہو جائے تو اس کی تمام تر گفتگو احکام شریعت اور نظام اسلام کے بارے میں تو ہوگی، حقائق ایمانی کا تذکرہ ہوگا بھی تو بس سرسری سا، عقائد کے درجے میں کاؤنٹ کر لیجئے یہ چیزیں ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور اگر شارح و مفسر قرآن بن بیٹھے تو لغت و نحو کے اشکالات، معنی و بیان کے لطائف اور فصاحت و بلاغت کے نوادرات سے تو خوب بحث کرے گا، لیکن فلسفہ و حکمت دین کے لطیف و غامض نکات اس کی نگاہ سے اوجھل رہ جائیں گے۔
اور حقائق و معارف ایمانی کے اعتبار سے اہم ترین مقامات سے وہ ایسے گزر جائے گا جیسے وہاں کوئی لائق توجہ بات ہے ہی نہیں۔ اصل میں یہ ہمارا در حقیقت اب جو اس حقیقت انسان کے مضمون کی دوسری قسط تھی، اور ابھی تیسری لکھی جانی تھی جو آج تک نہیں لکھی گئی۔ وہ تیسری جو نہیں لکھی گئی کچھ اس کی باتیں بھی آج شام کو، اور میرا یہ خیال ہے کہ اب ہمیں ذرا وقت کا کچھ